الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک بآواز محبت اور بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا۔ بے شمار اور لاتعداد درود و سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کے فضائل بے شمار ہیں قرآن پاک میں اور پیارے نبی پاک کے فرمان میں۔ بہت زیادہ فضائل ہیں اور بہت زیادہ شان اور مقام ہے رمضان المبارک کا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اگر بندہ رمضان کے اندر صحیح عبادت کر لے تو اپنی بخشش کا بہترین سامان کر سکتا ہے۔ بڑا بد نصیب اور بڑا بدقسمت اور بڑا محروم ہے وہ آدمی جو رمضان کے اختتام سے پہلے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ بخشش کا سمندر بہہ رہا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان کی قدر کریں اور اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان کریں۔ برادران اسلام، یہ بات یاد رکھیں، یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے کہ رمضان مبارک کے اندر جو رات کو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تراویح کہتے ہیں اور نفل کہتے ہیں۔ یہ سنت اور نفل عمل ہے، اور جو دن کو روزہ رکھا جاتا ہے وہ فرض ہے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ برادران اسلام، رمضان مبارک کے روزے رکھنا فرض عمل ہے، یعنی اس پر بندہ کمپرومائز نہیں کر سکتا کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ اگر کوئی بندہ شرعی عذر اس کو لاحق ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں قضا کرے گا۔ لیکن عام حالات میں روزہ چھوڑنا، مجھے سر درد ہے، کمر درد ہے، جسم درد ہے، سر درد ہے، مجھے تھکاوٹ ہے، روزہ چھوڑ دیا۔ رمضان مبارک کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑنا سخت حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، اور بہت بڑا گناہ ہے رمضان مبارک کا روزہ چھوڑنے کا خیال بھی اپنے دل سے نکالنا، اور اس میں ڈیزائن نہیں بنانا کہ پہلا روزہ رکھوں گا، پھر جمعے کا روزہ رکھوں گا، 4-5 روزے رکھوں گا اور میرا کام بن جائے گا، یا شروع کے 2 روزے رکھوں گا، درمیان میں 2 رکھ لوں گا، اینڈ پہ 2 رکھ لوں گا،
آخری روزہ رکھ لوں گا۔ یاد رکھیں کہ رمضان کا ہر روزہ فرض ہے۔ پہلا روزہ بھی اتنا ہی فرض ہے، جمعے کا روزہ بھی اتنا ہی فرض ہے، اور آخری روزہ بھی اتنا ہی فرض ہے۔ رمضان کا کوئی روزہ بھی کسی تندرست اور بالغ مسلمان کے لیے چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ روزہ رکھنا ہے، ہر صورت میں رکھنا ہے۔ اپنے کام چھوڑ دے، اپنے غیر ضروری مصروفیات چھوڑ دے، کام تھوڑا کر لے، اپنی مصروفیات کو کم کرے، لیکن رمضان کا روزہ نہ چھوڑے۔ رمضان زندگی میں بار بار نہیں آتا، آیا ہے تو اب اس سے فائدہ اٹھائیں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ کس طرح فائدہ اٹھائیں؟ رمضان کا روزہ رکھ کے اور رات کو تراویح پڑھ کے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر کسی کی تراویح رہ گئی تو روزہ رکھنا پھر بھی فرض ہے۔ بعض بھائی یہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ میں نے تراویح نہیں پڑھی، کیا میں روزہ رکھ لوں؟ بھائی آپ نے تراویح پڑھی ہے چاہے نہیں پڑھی، روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہر صورت میں روزہ رکھنا ہے۔ تراویح کے ساتھ روزہ رکھیں گے نور علی نور کام ہو جائے گا، لیکن تراویح کسی وجہ سے رہ گئی تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ جو لوگ کھلم کھلا روزہ چھوڑتے اور اس کی پرواہ نہیں کرتے، حکومت وقت پر لازم ہوتا ہے اسے گرفتار کرے۔ متعلقہ پولیس چوکی پر لازم ہے، متعلقہ تھانے دار اور ایس ایچ او پر لازم ہے کہ ایسے بندوں کی گرفتاریاں ڈالیں جو سرے عام روزہ چھوڑ رہے ہیں، اور ان کو حوالات میں بند کریں، اور جب تک یہ توبہ نہ کر لیں، روزہ دوبارہ نہ رکھیں، اسے بالکل نہ چھوڑیں، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی چھترول وہاں کرتے رہیں۔ یہ میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ پولیس یہ کام کرے گی نہیں، نہ ایس ایچ او کرے گا، نہ متعلقہ چوکیاں کریں گی، چونکہ ان کو یہ کام بتایا ہی نہیں گیا۔ وہ تو وہی کام کریں گی جو روزانہ کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ میں شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں۔ حکومت وفاق پر لازم ہے ایسا آرڈر جاری کرے، صوبائی حکومتوں پر لازم ہے ایسا آرڈر جاری کرے۔ رمضان کے احترام کا قانون پاکستان میں بنا ہوا ہے، جو سرے عام کھائے روزہ چھوڑے اسے گرفتار کرے، چونکہ روزے دار اللہ کی زمین پر اللہ کا باغی ہے۔ اللہ نے روزہ فرض قرار دیا ہے اور یہ اس کی پرواہ نہیں کر رہا۔ موڈ بنتا ہے تو رکھ لیتا ہے، نہیں موڈ بنتا تو نہیں رکھتا۔ کم از کم پاکستان میں یہ بدماشی نہیں چلنی چاہیے، چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، کلمے کے نام پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، اور یہاں کوئی سرے عام روزہ چھوڑتا پھرے۔ سرے عام روزہ چھوڑنا بھی جائز نہیں، نماز چھوڑنا بھی جائز نہیں۔ نماز تو روزے سے بھی زیادہ فرض ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی کرکٹ کھیل رہا تو کھیلی جا رہا، اذان کی پرواہی نہیں۔ کوئی گھر میں ٹی وی دیکھ رہا دیکھی جا رہا ہے، کوئی پرواہی نہیں۔ کوئی گلی بازار میں گھوم رہا ہے گھومے جا رہا ہے، کوئی پرواہی نہیں۔ اذان ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اسے کوئی پرواہی نہیں۔ یہ سب بندے بہت بڑے مجرم ہیں، ان کی سزا اسلام میں بڑی سخت ہے۔ ان کا ایمان بھی آخری کنارے پر کھڑا ہوتا ہے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، فرائض کو پورا نہیں کرتا یا روزہ نہیں رکھتا، یہ برائے نام سے مسلمان ہے، بس ٹیگ لگایا ہوا مسلمان ہونے کا کہ مسلمان ہے، بس کیونکہ مسلمان ماں باپ کے ہاں پیدا ہو گئے، بس اتنے سے مسلمان ہیں، شناختی کارڈ والے مسلمان۔ اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں تو حیثیت تب بنے گی جب اللہ کے قرآن پر عمل کریں گے، پیارے نبی کے فرمان پر عمل کریں گے، تب حیثیت بنے گی۔ نہ اللہ کے قرآن پر چلتے، نہ پیارے نبی کے فرمان پر چلتے، بلکہ کبھی کبھار کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، کوئی جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اسے بھی مسجد پر احسان سمجھتے ہیں کہ ماں بدولت نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، ماں بدولت نے ایک روزہ رکھ لیا ہے، اور ماں بدولت آج مسجد میں حاضری دے کر آیا۔
حالانکہ وہ چیز تو ویسے ہی لازم ہے، ویسے ہی ضروری ہے۔ ایسے لوگوں نے اسلام پر عمل کرنا اتنا بھی ضروری نہیں سمجھا جتنا پاکستان میں شناختی کارڈ ہر بندے کا بنوانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو نادرہ والوں کی زیادہ بات مان رہے ہیں، حکومت وقت کی زیادہ بات مان رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں کہاں سے ملے گی؟ نبی پاک کی شفاعت ان کو کہاں سے ملے گی؟ پاکستان میں ہر بندے کو 18 سال عمر ہوتے ہی شناختی کارڈ کی فکر پڑ جاتی کہ نہیں پڑ جاتی؟ وہ ایک قانونی مسئلہ ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں اسلام میں بالغ ہوتے ہی، جیسے ہی بچہ یا بچی بالغ ہو، اس پر لازم ہے کہ نماز پڑھے، یعنی تقریباً 12 سے 15 سال کی عمر کے دوران بچہ یا بچی بالغ ہو جاتے ہیں، بڑے شمار ہوتے ہیں، بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہو جاتا ہے، ان پر فرض اور لازم ہے۔ جس طرح حکومت پاکستان نے 18 سال کی عمر سے شناختی کارڈ کا اعلان کیا کہ بنوائیں، اسی طرح اللہ کا اعلان بھی کہ بالغ ہوتے ہی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے۔ اگر نہیں رکھ رہے، اپنی مرضی کر رہے، اللہ کے قانون کو توڑ رہے، اللہ کے حکم کو توڑ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا کہ روزے رکھو، روزے فرض ہیں، اور جو بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے وہ رمضان کے روزے ضرور رکھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بار بار حکم دیا گیا ہے، اور پیارے نبی نے فرمایا جس آدمی نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا پھر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے اس روزے کا ثواب اسے دوبارہ مل سکتا نہیں، چاہے وہ 100 سال روزے رکھ لے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ 100 سال بھی روزے رکھے نا، رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ رمضان کے روزے کتنے اہم ہیں، جن کو ہم اپنے موڈ پہ رکھتے ہیں کہ آج طبیعت ہے، آج طبیعت نہیں ہے، 2-4 رکھ لیے، 2-4 نہیں رکھے۔ ایک بندے کو میں نے دیکھا ایک بھی روزہ نہیں رکھتا تھا، اچانک آخری 2-3 روزے رکھنے کا اس نے پروگرام بنا لیا، تو میں نے کہا چلو بھائی یہ بھی شاباش آپ رکھ رہے ہیں، چلو آخری صحیح، لیکن پچھلے آپ کے اوپر لازم ہے، وہ آپ نے روزے کیوں چھوڑے؟ میں نے کہا اچانک آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ روزے رکھنے شروع ہو گئے؟ اس نے پنجابی میں کہا، اس نے کہا میں نے اس لیے رکھنے شروع کر دیے تاکہ اپنے آپ نو میں عید پڑھن جوگا کر لاؤں۔ عید پڑھن جوگے تو کر لی اپنے آپ کو، یعنی یہ صورتحال ہے، عید پڑھن جوگا اپنے آپ کو کر لی تو 2-3 رکھ لے، کوئی اللہ کے بارگاہ میں جائیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، عید کی نماز پڑھیں گے، ویسے ہی اپنے آپ سے مجھے شرم آ رہی ہے، تو عید پڑھن جوگا اپنے آپ کو کر رہا ہوں۔ بھائی عید پڑھن جوگا آدمی تب بنتا ہے صحیح تو جب رمضان کے صحیح سارے روزے رکھے۔ رمضان کے سارے روزے ایک جیسی فرض ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، سب کے روزے ایک ہی طرح فرض ہیں، ایک ہی ان کا ثواب ہے، کسی روزے کا ثواب کسی روزے سے زیادہ نہیں ہے۔ پہلے روزے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، 8ویں کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، 10ویں کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، 12ویں کا، 15ویں کا، 17ویں کا، 20ویں کا، 21ویں کا، 23ویں کا، 25ویں کا، 29ویں روزے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا رمضان کے ایک روزے کا ثواب بنتا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یار مولانا صاحب، مفتی صاحب، میں روزہ تو رکھ لیتا لیکن بھوک بڑی لگتی ہے، مجھے برداشت ہی نہیں ہوتی۔ اور میرے بھائی روزہ تو فرض ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بھوک لگے، اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ ان کو بھوک لگے تاکہ ان کو میری نعمتوں کا پتہ چلے کہ یہ طرح طرح کے پھل کھاتے تھے، شربتیں پیتے تھے، روٹیاں کھاتے تھے، پراٹھے کھاتے تھے، رنگ برنگی چیزیں کھاتے تھے، تو تھوڑا سا صبر کرنا ہے، سحری کے ٹائم بھی کھا سکتے ہیں، افطاری کے ٹائم بھی کھا سکتے ہیں، یہ بیچ میں جو 10-12 گھنٹے کا گیپ ہے اس میں نہیں کھائیں گے تو اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوگی۔ بھوک لگوانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے تاکہ بھوک لگے، ان کو میری نعمتوں کا احساس ہو اور یہ میرے شکر گزار بندے بن جائیں اور میں ان کو جنت میں داخل کر دوں۔ یہی تو بہانہ اللہ تعالیٰ نے بنانا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم میں سے کوئی بندہ بھی روزہ نہ رکھے اللہ کو ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے، ہم میں سے سارے لوگ روزہ رکھیں اللہ کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے، فائدہ بھی ہمارا، نقصان بھی ہمارا ہوگا۔ اگر رکھیں گے جنت میں چلے جائیں گے،
نہیں رکھیں گے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کا اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، ہمارا ہی فائدہ ہے اور ہمارا ہی مفاد ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں اس سے نہ ڈریں کہ بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، چلو یار زیادہ سے زیادہ ہم مر ہی جائیں گے اور کیا ہے، پھر نہیں مرنا، ہسپتال میں جا کے بھی تو مرنا ہے، کسی دن تو مرنا ہی ہے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آخر کار تو باری آئے گی، مرنا ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے مرنا ہے، بیوی بچے گھر بار کاروبار بزنس دکان بینک بیلنس، خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ جب ہم آئے تھے ہمارے جسم پہ لباس تھا؟ نہیں تھا۔ جب دنیا سے جائیں گے وہی لٹھے کا 2-3 چادریں وہ لپیٹ کے لے جائیں گے، کوئی جیب نہیں ہوتی، اور میں نے کوئی رکھا بھی نہیں کہ بندہ جیب رکھ دے، کوئی 1000-2000 روپے رکھ دے چلو قبر میں کام آئے گا، قبر میں اس طرح کام آتے بھی نہیں، اس لیے کوئی رکھتا بھی نہیں۔ تو بندہ اکیلا ہی آیا ہے، اکیلا ہی جانا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے ہم دنیا کے لیے بڑے ضروری ہیں، میں ہوں تو دنیا ہے، میں نہیں تو دنیا گئی۔ ہمارے جیسے پتہ نہیں کتنے آئے کتنے چلے گئے، یہ دنیا یوں ہی چلے گی، اے دل یوں ہی چلے گی۔ یہ دنیا کا نظام اس طرح چلتا رہے گا، مارے جا رہے، دنیا کا نظام نہیں رکتا۔ بعض بندے سوچتے ہیں جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ان کا کیا بڑھے گا، بھائی تو اپنی فکر کر، تیرا کیا بڑھے گا، تو جنت میں جانے کی اپنی فکر کر، چھوٹے بچوں کو اللہ سنبھال لے گا، اللہ بڑے راستے کھول دے گا۔ کتنے ماں باپ دونوں فوت ہو جاتے ہیں پھر بھی تو اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کوئی بہانہ نہ بنائیں، رمضان سے پہلے لنگوٹے کس لیں، تیاری کر لیں، رمضان کا کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑنا، کہہ دو انشاءاللہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ نمازیں پڑھنی ہے، اور جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن پاک کی تلاوت کریں، نفل پڑھیں، تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، پچھلے گناہوں کو چھوڑ دیں، نئی زندگی کا آغاز کریں، نئی زندگی اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ پھر ہمارا فائدہ کہ رمضان آیا تو ہمیں کچھ پتہ چلا ہے۔ اگر وہیں کھڑے رہے جہاں پہلے کھڑے تھے تو رمضان سے تو ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رمضان آ گیا کہ نہیں آیا۔ تو یہ باتیں سننی بھی ہیں، یاد بھی رکھنی ہیں، اور ان پر عمل بھی کرنا ہے، تب بات بنے گی۔ اور بندہ روزہ رکھ کے زیادہ سے زیادہ فوت ہو جائے گا، اور کیا ہے، تو فوت ہونا نہیں ہم نے۔ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو کہتے میں نے فوت ہونا ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ فوت ہی ہو جائے گا نا، تو فوت روزے کی حالت میں ہوگا، اللہ کے پیٹے میں تو پڑے گا، اللہ کے کھاتے میں تو آئے گا میرا بندہ میری خاطر بھوکا رہ کے آیا، بخش دو اس کو، تو کام بڑھ گیا۔ بس وہ بخشش ہو جائے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے آج پتہ چل جائے کہ میں بخشا جاؤں گا روزہ رکھ کے، میں آج فوت ہونے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بھائی ادھر کیا کرنا، دنیا وہی ہے، سب کچھ ہم نے دیکھ لیا تماشا جو ہے دنیا میں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ موت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر بندہ نہ مرے، 70 سال کا ہو گیا، 100 سال کا ہو گیا، 110 سال کا ہو گیا، مر نہیں رہا، پھر لٹکے گا بابا بن کے، پھر 120 سال کا، پھر 130 سال کا، پھر 40 سال کا، 150 سال کا، 200 سال کا، تو عجیب صحیح کفن ہی رہ جائے گا، اس کو اوپر رکھیں نیچے رکھیں۔ یہ موت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ ہمارے پردے رکھ لیتا ہے، ورنہ گھر والے کہیں گے یار کچھ کریں اس کا، یا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ میں ایک دفعہ جناح اسپتال تھا لاہور، وہاں ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتے مجھ سے ذرا دعا کرنا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کس لیے دعا کرنا؟ کہتے نہیں بس آپ دعا کریں۔ میں نے کہا بتا تو دے۔ بیٹا تھا، وہ کہنے لگا مجھ سے بات یہ ہے کہ ہمارا ابو جی نے کافی دنوں سے علاج کرا رہے ہیں، حالت نہیں سنبھل رہی، اور ابو جی لمک ہی گئے، دعا کریں اللہ تعالیٰ کو اٹھا لیں۔ یہ دیکھ، یہ تو میرا اپنا یعنی آنکھوں کا دیکھا کانوں کا سنا واقعہ ہے کہ ابو جی بابا جی لمک ہی گئے، دعا کریں اب نہیں خدمت ہوتی۔ تو میرے بھائیوں یہ موت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے جو ہے موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسی ہوگی۔ موت کے بعد ہم بخشے گئے نو پرابلم، نہ بخشے گئے بڑا خطرناک کام ہے۔ وہاں نہ کوئی بچانے والا، نہ کوئی فریاد سننے والا، نہ کسی کو ٹیلی فون کروا سکتے ہیں، نہ کوئی رابطہ کروا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنے اعمال رابطہ کروائیں گے جو بھی کریں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ نیک اعمال صدقہ و خیرات اچھے کام، یہ وہاں کام دیں گے۔ اب جیسے دیکھیں اللہ کا شکر اپنی مسجد میں پتھر لگا، بعض دوستوں نے کسی طرح تعاون کیا، بعض نے کس طرح تعاون کیا، بعض دوستوں نے رگڑائی میں تعاون کیا، بعض دوستوں نے لگوائی میں تعاون کیا۔ اب یہ لگ گیا ہے، میں اور آپ رہیں نہ رہیں
یہ ہمارے لیے نیکیوں کا میٹر بن گیا ہے. دنیا سے چلے جائیں گے, ہم نے 10 روپے بھی لگائے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ان کا ثواب ہمیں پہنچتا رہے گا. یہاں جو بندہ نماز پڑھے گا ہمیں ثواب پہنچے گا, جو یہاں قرآن پڑھے گا ہمیں ثواب پہنچے گا, جو تلاوت کرے گا ہمیں ثواب پہنچے گا, جو نفل پڑھے گا وہ ہمیں ثواب پہنچے گا, تراویح پڑھے گا ہمیں ثواب پہنچے گا, تہجد پڑھے گا ہمیں ثواب پہنچے گا, خطبہ جمعہ دے گا ہمیں ثواب پہنچے گا, بیان چلے گا ہمیں ثواب پہنچے گا, محفل پاک ہوگی ہمیں ثواب پہنچے گا. یہ ہے صدقہ جاریہ, نیکیوں کا میٹر لگ گیا ہے. اور صدقہ جاریہ کے لیے کوئی لاکھوں روپے نہیں چاہیے ہوتے, 10 روپے 20 روپے 150 بھی بندہ ڈال دیتا ہے, وہ لگ جاتے ہیں, بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اللہ یاد دلاتا ہے کہ میں تجھے ان 50 روپوں کے بدلے میں بخش رہا ہوں جو تو نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے راضی کرنے کے لیے دیے تھے میرے گھر میں, ان کے لیے میں تیری بخشش کا آج فیصلہ کر رہا ہوں. تو سارے بھائی ارادہ کریں, ہو سکتا ہے کل کا روزہ ہو جائے, اگر کل کا روزہ نہ ہوا تو پرسوں کا کنفرم روزہ ہے. آج شام کو رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا, چاند نظر آ گیا ترائی بھی آج ہوگی, صبح روزہ ہوگا, نہ نظر آیا تو اتوار کا روزہ کنفرم ہے. لہٰذا ذہنی طور پہ تیار رہیں, اپنے کام دنیا کے گھٹائیں, عبادت کے لیے ٹائم بڑھائیں, اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے. اور یہ نہ کہیں کہ بھئی ایک روزہ کھا گئے, آج کے لیے بڑا رواج ہے, لو جی مولوی ایک روزہ کھا گئے. او بھائی جو مولوی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ عام مولوی نہیں ہے, میری طرح آپ کی طرح نہیں ہے, وہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے ہیں, ہر مسلک کے علماء بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتے ہیں. ہم تو بیٹھے بیٹھے غیبت کر دی, ایک روزہ کھا گئے. ان کو کیا مصیبت ہے روزہ کھائیں اور اپنے لیے جہنم خریدیں, انہیں نہیں دی اپنی آخرت نظر آ رہی. وہاں علماء کا ایک پینل ہوتا ہے, دوربین سے خوردبین سے وہ چاند کو دیکھتے ہیں, نظر آتا تو وہ اعلان کر دیتے ہیں, نہیں نظر آتا تو وہ کہہ دیتے ہیں آج نظر نہیں آیا. انہیں کون سا اس پہ پیسہ ملتا ہے کہ بھئی اگر چاند دکھا دیں گے تو پیسہ کم ملے گا, نہیں دکھائیں گے تو زیادہ ملے گا. تو علماء پر اعتماد کریں, ایسے نہ کہیں جی ایک روزہ کھا گئے, مجھے تو لگتا ہے ایک روزہ کھا گئے. میں نے کئی بندوں کو دیکھا کہ مجھے لگتا ہے ایک روزہ کھا گئے, اور وہی بندہ ایک روزہ بھی نہیں رکھتا. آپ ایک روزہ بھی رکھتا, آپ 30 کے 30 کھا گیا ہے, ان کے اوپر فوراً انگلی اٹھائیے کہ وہ روزہ کھا گئے. جب اسے پوچھے آپ نے کتنے کھائے, یہ 30 کے 30 ہی کھا گیا. آپ نے ایک روزہ بھی رکھا. اوروں کو نصیحت, خود میاں فضیحت, اوروں کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جاتے ہیں اور اپنی حالت ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے, رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.